اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اپنا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئرٹی کے ججوں کی درخواست ہے اس پر کل بھی سماعت ہوئی اور آج بھی اس کیس پر سماعت ہوگی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب پاکستان کے عدالتی نظام کو اتنا گرتا ہوا دیکھ کر۔ ہم جب چھوٹے تھے تو جب ہم بڑے ہوئے، جب ہم سمجھ ہوئی تو سنتے تھے پاکستان کے نجی چینل پر وکیل یہ کر دیں گے، وکیلوں نے یہ تحریک کھڑی کی تھی، وکیلوں نے وہ کھڑی کی تھی، وکیل یہ کر دے گا، ہم آزاد عدلیہ کے لیے کٹ مرے۔ لیکن میں اس وقت بھی جب مجھے عقل تھی تو میں نے کہا تھا کہ آزاد عدلیہ نہیں، یہ کسی کا مفاد کا کھیل چل رہا ہے۔ وہی ثابت ہوا، یہ جنرل کیانی کا ایک کھلونے پالتو تھے اور جنرل کیانی کے حکم پر شریف خاندان اور زرداری خاندان کے لیے سب کچھ کر رہے تھے۔ دیکھیے، جو پاکستان کی تاریخ میں اتنی عدلیہ کبھی نہیں گری تھی اس وقت عدلیہ گری ہے۔ دیکھیے، ایک شخص پر 200 مقدمے اور کئی اتنے مقدمے بنائے گئے جن کا نہ پاؤں ہے نہ سر ہے، اور عدالتی نظام 2 سال سے جو عدالت میں ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکا ہو، اور وہ انصاف اور قانون کی باتیں کریں کہ ہم آزاد جج ہیں اور ہم یہ ہیں۔ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے جب 13 رکنی بینچ تھا تو اس نے ایک مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ان ججوں کو نے صرف یہ تھا کہ ان لوگوں نے بڑوں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، کہا کہ ہم جج اللہ کو جواب دیں، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے ان پر زمین تنگ کر دی گئی۔ جب یہ قابو نہ پائے تو ان پر جو ڈوگر، جو انصاف کا قاتل ڈوگر، جو ٹاؤٹ عسکری جج ڈوگر ہے، اس کو مسلط کر دیا گیا اور اس کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور اس ڈوگر کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ پر قبضہ کر۔ ان ججوں کی کیس کی سماعت پر میں کیا کہوں، جو اس بینچ کے سربراہ ہیں وہ سب سے بڑے ٹاؤٹ ہیں، اور وہ انصاف کے لیے نہیں، وہ اپنی چیف جسٹس بننے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے بڑوں کو خوش رکھا تو مجھے چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے، اگر میں نے بڑوں کو خوش نہ رکھا تو مجھے چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا۔ میں حیران ہوں، اگر اس وقت 7 جج کھڑے ہو جاتے اور اس وقت یہ سٹینڈ لیتے تو آج یہ معاملہ مختلف ہوتا اور پاکستان میں آئینوں اور قانون کی حکمرانی ہوتی۔ لیکن افسوس کہ ان ججوں نے نہ کوئی آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوئے، نہ ان لوگوں نے کچھ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6-7 ججوں کی طرح اگر سپریم کورٹ کے جج بھی کھڑے ہو جاتے آج معاملات مختلف ہوتے، لیکن سب سے پہلے اسلام آباد سپریم کورٹ کے جج لیٹے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھیے سینئر جو لسٹ ہے اس پر ہم پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات سے بات کر چکے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی آگاہی کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو جج اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، لیکن اس کی ہے اور اس پر جو چل رہی ہے۔ ہم مزید معلومات کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ ایک بینچ کے سربراہ اور اس کے جو ہیں وہ فیصلہ کیا آئے گا آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اس کے ملک اور آج جو دلائل جاری رکھیں گے وہ ہیں اپنا حامد خان پر ہی ہم ولاگ بنائیں گے، اور لیگ 2 وکیلوں کی ٹیم پر بھی ہم بنائیں گے، اور اب پاکستانی قوم کو کھڑا ہونا ہوگا اور پاکستانی قوم کو ان جیسے ٹاؤٹ ججوں سے اب مکمل خاتمہ کرنا ہوگا تاکہ قانون اور انصاف کی حکمرانی۔ آج اس کیس کا فیصلہ مجھے پتہ ہے کیا ہے گا، یہ عسکری پسند ہے کہ ان ججوں کو انصاف ملتا ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میں اس پر ولاگ بناتا ہوں تاکہ پاکستان قوم اور بہادری یاد رکھی جائے۔ جب ان ججوں کی تاریخ میں لکھا جائے تو ہمارے ویڈیو پر ویوز نہ آئے، لیکن تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ یہ اتنے جج بہادر تھے جو بڑوں کو حکم ماننے سے انکار کیا اور اپنا عہدہ اور انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن انصاف کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اور ان لوگوں نے پاکستان اور پاکستان کی عدلیہ کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے
یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت ملے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں اور مظلوموں کی مدد فرما، بے شک تو سب سے مدد فرمانے والا ہے۔